میں یہ پی آئی اے بیچ دی ہے، اس لیے کہ 135 ارب روپے میں سے 125 تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ری انویسٹ کریں گے۔ ری انویسٹ کا کیا مطلب؟ کوئی بھی فرد، کوئی کمپنی، کوئی کنسورشیم جب کوئی نئی کمپنی بھی بناتی ہے تو انویسٹمنٹ کرتی ہے نا، اس کا اس کی خرید و فروخت سے کیا تعلق ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں تو صرف 10 ارب روپے آئے ہیں، اور یہ 10 ارب روپے کسی ایک سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ 3 ایئر بس کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ جو بوئنگ 777 ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ میں قیمت 300 سے 400 ملین ڈالر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 80-90 ارب روپے کا ایک جہاز ہوتا ہے، اور 135 ارب روپے کل بولی لگا کر اور 10 ارب روپے قومی خزانے میں لے کر آپ نے پی آئی اے بیچ دی۔ 78 لینڈنگ رائٹس ہیں پی آئی اے کے پاس اس وقت بھی، ان حالات میں بھی پورے یورپ میں جا سکتے ہیں۔ ہیتھرو جیسے اس کا ہمارے پاس اس وقت موجود ہے لینڈنگ رائٹ، کینیڈا میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو لینڈنگ رائٹس ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا، یہ ایسے تو نہیں ایئر لائنز آپ نے بیچ دی، اس کی جو کچھ بھی گڈ ول ہے یا اس کے جو ایسٹس ہیں یا اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں، یہ سب اس کے ایسٹ ہیں۔ ان ایسٹس کی موجودگی میں اگر 135 کیا اگر 335 ارب روپے بھی بولی لگتی تو اس کو نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکومتیں اگر پی آئی اے نہیں چلا سکتی، یہ ریلوے نہیں چلا سکتی، یہ بسیں نہیں چلا سکتی، یہ بلک ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے، یہ اسٹیل مل نہیں چلا سکتے، تو یہ پھر یہ گورننس کس چیز کی کرتے ہیں؟ پھر یہ دعوے کس بات کے کرتے ہیں؟ یہ اشتہار اربوں روپے کے کیوں چلاتے ہیں ٹی وی پر اور اخبارات میں؟ یہ کس بات کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ اپنی نااہلی کو یہ ساری حکومتیں قبول کریں۔ کوئی آتا ہے اور اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، ایک حکومت آتی ہے، اس کا وزیر کہتا ہے کہ پی آئی اے کی پائلٹوں کی ڈگری جعلی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بیڑا غرق ہو کر رہ جاتا ہے پوری اس کی پرفارمنس کا، اور دنیا بھر میں بین کرنے لگتے ہیں اس کو لوگ۔ کسی نے پوچھا اس آدمی سے جس نے بیان دیا تھا کہ پائلٹ جو ہیں ہمارے، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا بیڑا اربوں روپے کا ہمیں نقصان ہوا، ہماری کریڈیبلٹی ساری متاثر ہو گئی؟ کسی نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی نے جو جعلی قسم کی بھرتیاں کی ہوئی ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، اور نالائق قسم کے لوگوں کو افسر بنا کر بٹھایا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ زرداری صاحب کو کوئی پکڑے گا، کوئی فکس کرے گا جنہوں نے کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے؟ کوئی پوچھے گا نون لیگ سے جو بار بار حکومت کرتی ہے اور ادارے چلانے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور ہر وقت ان کو یہ لگی رہتی ہے کہ بیچ دو، جب حکومت میں نہیں ہوتے تو انٹرویوز دیتے ہیں کہ ہم بیچیں گے نہیں، چلا کے دکھائیں گے، جب حکومت میں آتے ہیں تو لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح ان سے جان چھڑائی جائے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو انکریج کرنا، ان کو فیسلٹیز دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن قومی اثاثوں کی اس طرح لوٹ سیل کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ظلم ہوا ہے، افسوس ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے کہ ہماری یہ جو ہمارا ایک پرائیڈ ہے، اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کسی کنسورشیم سے کہتے ہیں ایک نئی ایئر لائن کھڑی کریں،